علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر اللہ۔ صاحب آپ بسم اللہ آغاز کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کے تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی تقویت کی ضرورت ہے ہم کو، اور آپ کو ہم جانتے ہیں کہ کلاس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اساتذہ ہیں، مگر آپ لوگوں کی روشنی میں یہ انشاءاللہ آگے چلے گا زیادہ بہتر۔ آپ لوگوں کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے، خصوصاً میں سرکار حجت الاسلام کے لیے جو ہے بہت بہت مشکور اور دعاگو ہوں آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے سرکار، کہ آپ اتنی چھوٹی جماعت کے لیے اور آپ اتنا محبت ٹائم دے رہے ہیں، ہم سب مشکور ہیں، اور سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کی انشاءاللہ آج پھر سے تبسم زہرا صاحبہ انشاءاللہ شروع کریں گی قواعد اور تجوید پر، کچھ ہم کو سمجھائیں گی، پڑھائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد جواد صاحب اگر ہوں گے، آ گئے ہیں جی، آ گئے جی۔ محمد جواد صاحب تلاوت سورہ انا انزلنا کریں گے، انشاءاللہ جس کی تفسیر مولانا قبلہ فرمائیں گے۔ یہ کچھ حصہ کیے ہیں اور دوسری جمعرات میں بھی آپ نے کچھ فرمایا ہے، انشاءاللہ یہ آج وہ کریں گے، اور آپ کے جو ہے انشاءاللہ سماعت کا قابل ہوگی انشاءاللہ۔ بسم the floor is yours۔ السلام علیکم۔ پہلے ایک میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں مومنین سے کہ ہم ایک اما یجیب پڑھیں گے، پروفیسر قمر رضا صاحب کی والدہ محترمہ دواخانے میں شریک ہیں، ان کے لیے اما یجیب کے پڑھ کے بسم اللہ کرتے ہیں، یہ اس کے اس برکت سے ان کی صحت کاملہ و عاجلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار بحق مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا محترمہ کو خداوند عالم شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ، اور تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یا بالکل۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا اس میں ہم نے مخارج کا تذکرہ کیا تھا، اور مخارج دراصل 17 ہیں جو ہماری ہونٹوں، زبان، حلق اور دانتوں کی مدد سے سسٹر آئی تھنک آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، کچھ ڈیلے آ رہا ہے۔ تجوید یا قاعدہ جو بھی آپ سے خارج ان میں آئی تھنک لائن کٹ گئی تھی، اب یا آ رہی ہے۔ بہرحال دوبارہ سے دانتوں کے جو مخارج ہیں وہ ہم آج ریوائز کر لیتے ہیں۔ دانتوں کے جو مخارج ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جب
ہمارا مخرج نمبر 8 شروع ہوتا ہے. مخرج نمبر 8 ہمارے دانتوں کے مخارج سے شروع ہوتا ہے. دانتوں کے جتنا ہمارے جو پورے دانت ہیں سارے، اور وہ 32 ہیں، بچوں میں 4 کم ہوتے ہیں. ان دانتوں میں اگر زبان کو فلیٹ کر کے کسی بھی جگہ سے باہر نکالی جائے تو زبان، چاہے وہ سائڈ سے نکالی جائے دانتوں سے، چاہے وہ سامنے سے نکالی جائے، چاہے وہ پیچھے سے نکالی جائے، جہاں سے بھی زبان فلیٹ کر کے اس طرح سے باہر نکالی جائے کہ برابر 4 سے 5 دانتوں کو ٹچ کرتے ہوئے وہ باہر نکل جائے، دانتوں کے ہمارا جو جبڑا ہے، ہمارا جو جو ہے اس سے باہر نکل جائے، تو ضاد ادا ہوتا ہے. ذات. ضاد ویسے کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل مخرج ہے، لیکن وہ اس وقت مشکل لگتا ہے جب ہم اسے بالکل آخری کی یا پیچھے کی داڑھوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اسے سامنے سے یا سائڈ سے نکالیں تو ضاد لفظ اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن اس آواز کو نکالتے ہوئے ہمیں اپنے لفظ کو، اپنے حرف کو موٹا کرنا پڑتا ہے. ضاد ضاد کہیں سے بھی نکالیں، سامنے سے نکالیں، سائڈ سے نکالیں، لیکن جب تک زبان دانتوں سے باہر تک نہ آ جائے تب تک یہ لفظ ادا نہیں ہو سکتا. لفظ ہے ضاد، ضالین، پورا زبان کو باہر نکال کے اور پھر یہ لفظ ادا ہوگا، چاہے پیچھے سے نکالیں، سائڈ سے نکالیں، آواز سیم نکلے گی. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ مخرج ہے، یہ ہمارے سارے دانتوں کے اور زبان کی تھوڑا سا انہوں نے اوور ویو دیا ہوا ہے. سوری، لام. لام ہماری زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ، جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام نکلتا ہے. ثنایا ہمارے سامنے کے دانتوں کو کہا جاتا ہے. رباعی اس کے سامنے کے دانتوں کے جو بالکل برابر میں جو دانت ہیں وہ رباعی کہلاتے ہیں، ان کے بالکل برابر میں انیاب کہلاتے ہیں، اور پھر ضواحک کہلاتے ہیں. ان سب کو ملا کے فرنٹ کی جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پکچر بھی دی گئی ہے، جب ان سارے یعنی دونوں سائڈ پر، انہوں نے ایک سائڈ کے دیا ہے لیکن دونوں سائڈ پر جب ان کے گمز کی یعنی دانتوں کی جڑوں پر زبان لگتی ہے تو لام کی آواز نکلتی ہے. یہ اردو کی طرح پڑھا جاتا ہے اور ہمیں اس کے لیے اسپیشل مخرج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ یہ مخرج ہر ایک سے بالکل ٹھیک نکلتا ہے. نون بھی اسی طرح سے وہیں سے نکلتا ہے لیکن آواز نون کی نکلتی ہے، یہ بھی گمز سے زبان کے لگنے سے ادا ہوتا ہے. دال کا مخرج بھی اردو کی طرح ہی ہمارا زبان کی حرکت سے اور زبان کو گمز کے قریب لے جانے سے یا گمز سے ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں سیم ہیں. مخرج نمبر 12، تا، دال اور تا. یہ 3 مخارج ایسے ہیں کہ جو ویسے تو اردو میں بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن جب ہم عربی میں اسے ادا کرتے ہیں تو ہمارے ان تینوں مخارج میں فرق ہونا چاہیے. حالانکہ یہ تینوں زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، یہاں پر ہمارے پاس پکچر بھی دی ہوئی ہے، تب لفظ تا، دال اور تا ادا ہوتا ہے. لیکن تا اور تا میں فرق ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تا جب ادا کیا جاتا ہے تو آواز باریک ہوتی ہے، زبان بھی باریک ہوتی ہے، لیکن جب تا ادا کیا جاتا ہے تو زبان تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے. یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم لفظ تا ادا کرتے ہیں تو ہم اسے منہ ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے، منہ ہمارا زبر کی آواز میں جائے گا تو آواز آئے گی تا سے. تو غلط ہے، تو بھی غلط ہے. تا آواز زبر کی ہونی چاہیے اور کھڑی آواز ہے، تا 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 تا. ان دونوں آوازوں میں فرق ہے. دال اردو کی طرح ہمارا ادا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح وا، زال اور ثا، یہ 3 حرف ایسے ہیں کہ جن میں زبان ہماری دانتوں سے، سامنے کے دانتوں سے باہر نکلنی ضروری ہے. اگر ہماری زبان دانتوں کے اندر رہ گئی تو یہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں گے، یا پھر ان حروف کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. انہیں ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو فرنٹ کے جو دانت ہیں ہمارے ان سے تھوڑا باہر نکالا جائے
اور پھر لا اسی طرح موٹا ہے، جیسے تا ہمارا موٹا تھا، زبان کو موٹا کر کے لا. ذا بھی موٹا ہے، جو زال کا لفظ ہے یہ بھی موٹا ہے، لیکن ہماری زبان اس میں موٹی نہیں ہوتی. اور ایک لفظ ہے ز، اس میں ہماری زبان دانتوں کے باہر بھی نہیں آتی. تو ز اور زال میں فرق یہ ہے کہ ایک میں زبان اندر رہتی ہے دانتوں کے، اور ایک میں زبان باہر نکلتی ہے. اور لا جو ورڈ ہے یہ ہمارا زبان کو موٹا کر کے نکلتا ہے. اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ جب لا پڑھا جاتا ہے تو ہم زبان کو، منہ کو گول، ہونٹوں کو گول نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم ہونٹوں کو گول کریں گے تو آواز لا اس طرح کی نکلے گی، یہ غلط ہے. لا سیدھی سی آواز ہے، کھڑی آواز ہے. ذا سیدھی سی آواز ہے، کھڑی آواز ہے، لیکن زبان کو پتلا کیا گیا. سا بھی جب تک زبان کی نوک فرنٹ کے دانتوں سے باہر نہیں آتی تو یہ آواز نہیں نکلتی. یہاں پر انہوں نے لا لکھا ہے، لیکن یہ آئی تھنک انگلش اسپیلنگ کی وجہ سے لکھا ہے، لیکن دراصل یہ ورڈ لا ہے. اس کے بعد آتا ہے صاد، ز اور سین. یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ہماری زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوتی. یہاں لکھا ہوا ہے یعنی سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے یہ الفاظ حروف ادا ہوتے ہیں، حالانکہ دراصل دیکھا جائے تو ہماری زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی. صاد، ز اور سین. صاد موٹا ہے، سین باریک ہے. سین میں سیٹی کی آواز نکلے گی، اور صاد میں خلا میں، ہماری زبان خلا میں ہمارے منہ کے اندر کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی، صاد کی آواز نکلے گی. اور صاد بھی ایسا حرف ہے کہ جسے ہم سواد نہیں کہیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، نہ ہم اس میں واو کی آواز ڈالیں گے، بلکہ صاد ایک کھڑا لفظ ہے اور اسے اسی طریقے سے ادا کریں گے جو اس کا اپنا حق ہے. اس میں کسی اور حرف کو ایڈ کر کے اس کی آواز نہیں بنائیں گے. صاد، سین، صاد، سین اور ز. اس کے بعد ہمارا مخرج نمبر 15 فا. فا بھی ہم اردو میں جس طرح ادا کرتے ہیں ویسے ہی ہے. ثنایا علیا یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. ہمارے دانت جب ہمارے ہونٹوں کے اندر لگتے ہیں تو فا کی آواز نکلتی ہے. اردو میں بھی ہمارا سیم ہی ہے. با، میم اور واو یہ ہونٹوں کی حرکت سے ادا ہوتے ہیں. با ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اندرونی ہونٹ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو با کی آواز نکلتی ہے. باہر کا حصہ جو خشک حصہ ہے میم، جب جو ہونٹ ہمارے ہونٹوں کے خشک حصہ ایک دوسرے سے ملتا ہے تو میم کی آواز نکلتی ہے. اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. مخرج نمبر 17 خیشوم. یہ غنہ کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں نون غنہ کی آواز ہے، لیکن یہاں پر غنہ کی آواز کے لیے ناک کا اندرونی حصہ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک ایسی آواز ہے جو ہم خود بذات خود تو کوئی آواز نہیں ہے، لیکن بہت سارے حروف ایسے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے یہ آواز نکالی جاتی ہے. جیسے جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے، جیسے نون کے اوپر تشدید آتی ہے مننا فار ایگزامپل، تو نون من پہ نون ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو آواز نکل رہی ہے وہ غننے کی آواز ہے. اسی طرح مما ہم پڑھتے ہیں، مما بھی ایک ورڈ ہے، قرآن میں بارہا استعمال ہوا ہے. مما ایک ورڈ ہے، پہلا میم دوسرے میم سے ملتا ہے تو میم کی آواز آگئی، دونوں میم کی آواز ہم نے نکالی، لیکن اس کے بعد جو میم پہ جو ہم زور دے رہے ہیں وہ دراصل اس کا غنہ ہے، مما. تو وہ آواز ہمارے ناک میں گھوم کے آواز واپس آتی ہے، تو یہ آواز کو ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں. یہ ہمارے 17 مخارج آج کمپلیٹ ہو گئے، اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک دفعہ حروف تہجی کو دیکھ لیتے ہیں. اب تک ہم نے جو حروف پڑھے ہیں، اب تک جو ہم نے مخارج پڑھے ہیں وہ ہم نے آگے پیچھے پڑھے ہیں. یہاں پر قاعدہ آپ کے سامنے ہے، الف سے لے کے یا تک ترتیب وار سارے الفاظ ہیں. ہم انہیں ہر حرف کو اس کے قاعدے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں گے. الف دراصل ہم نے اس پہ تذکرہ کیا تھا کہ دراصل الف ایک ایسا حرف ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگ سکتی.
جب بھی اس کے اوپر حرکت لگے گی تو وہاں پر ایک ہڈن حمزہ ہے جس کے اوپر حرکت لگتی ہے، یا اوپر لگتی ہے یا نیچے لگتی ہے. جیسے اس کے اوپر زیر، زبر یا پیش لگتا ہے. زیر کی آواز ای، زبر کی آواز یا اے، اور پیش کی آواز او. پھر ہے با، تا، تا. تا ہم نے بتایا کہ آواز اس کی تھا، جیسے انگلش میں لکھتے ہیں THAA، یا کوئی بھی اسپیلنگ ثواب کے لیے لکھتے ہیں THAWAB، لیکن دراصل تا کی آواز اس کی اپنی ایک ایسی آواز ہے کہ جو کسی اور لفظ سے یا حرف سے نہیں ملتی. اس کی اپنی آواز کیا ہے کہ جب ہم زبان کے ٹپ کو دانتوں سے فرنٹ سے باہر نکالتے ہیں تبھی ہم لفظ سا ادا کر سکتے ہیں. جیم، جیم ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اگر اکیلا پڑھا جائے تو وہ مد میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں یا بھی آ رہا ہے اور زیر بھی آ رہا ہے. جیم، یہاں پہ اس کی اسپیلنگ لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسے اسپیل کیا گیا ہے. تو اگر اسے اگر حرف کو پڑھا جا رہا ہے جیم، تو ہم اسے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ ہم اسے تھوڑا سا کھینچ کے کیوں پڑھتے ہیں. لیکن اس کی آواز ہے جی، جو. پھر اس کے بعد ہے لفظ ہا، جیسے ہم نے بیان کیا کہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے یا ڈیپ حلق سے اس کی آواز نکلتی ہے ہا. ہا، خا، یہ ہمارے حلق کے فرنٹ سے جو سب سے اوپر زبان کے قریب والا حصہ ہے وہاں سے آواز نکلتی ہے خا. پھر آواز ہے دال اور دال. دال ہمارا اردو والا ہے لیکن دال ہمارا اردو والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب زبان ہمارے فرنٹ کے دانتوں سے باہر نکلتی ہے، آج ہم نے قاعدہ پڑھا، تو لفظ دال کی آواز نکلتی ہے. اور را ہمارا اردو والا ہے، لیکن جب عربی میں را پڑھا جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے. اگر زبر اور پیش میں سے کوئی حرکت ہے تو لفظ کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر اس کے اوپر زیر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو لفظ کو، حرف کو تھوڑا سا پتلا کر کے پڑھا جاتا ہے. ہم نے اس کی ایگزامپل دی تھی اللہ اکبر، کیونکہ با کے اوپر زبر ہے اور را پہ جزم ہے، تو لیکن یہ را پتلا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ موٹا پڑھا جائے گا. ہم انا للہ میں پڑھتے ہیں راجعون، راجعون، وہ نہیں پڑھیں گے. الف ہے یہاں پر، ہم او نہیں کریں گے اس کو، ہم اسے الف کی آواز میں راجعون پڑھیں گے، لیکن را کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جائے گا. زا، یہ ہمارا اردو والا ہے جو ہم پڑھتے ہیں زا، زہرا، زا. سین سیٹی کی آواز کے ساتھ ہے. شین اردو کی طرح ہی پڑھا جا رہا ہے. صاد، سین اور صاد میں فرق ہے، جو ہم نے ابھی قاعدے کو پڑھا کہ صاد کو خلا سے نکالا جاتا ہے لیکن موٹا کر کے زبان کو. صاد. غاد ہمارا سب سے مشکل مخرج، جو کہ اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اسے سیکھ لیا ہے کہ کہیں سے بھی زبان اگر میکسیمم باہر نکلتی ہے تو جتنے بھی دانتوں کو کور کر کے وہ باہر نکلتی ہے تو لفظ غاد کی آواز نکلتی ہے. تا، تے کی طرح، تا کی طرح ہی ہے لیکن موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے. تا، اس میں بھی او یا وا کی آواز نہیں نکل رہی. وا بھی موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، زبان بھی باہر نکل رہی ہے لیکن لفظ بھی موٹا ہو رہا ہے، اس میں بھی سمپل کھڑی آواز نکل رہی ہے. عین اور غین، یہ دو الفاظ ہیں کہ جو ہمارے حلق سے نکل رہے حروف حلقی ہیں. ف اردو کی طرح پڑھا جا رہا ہے. قاف ہمارا حلق کے اس حصے سے پڑھا جا رہا ہے جہاں سے ہم نے خا کی آواز نکالی تھی، یعنی حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے جو زبان کے قریب ہے. کاف اردو کی طرح ہے. لام، میم، نون، یہ سارے الفاظ ہمارے اردو کی طرح ہی پڑھے جا رہے ہیں. واو، ہا. ہا کی آواز ہمیں بہت کلیئر نکالنی ہے، نہ یہ ہا ہے نہ یہ الف ہے. ہا اور ہا، ہا جیسے ایک سانس لی جاتی ہے، آواز نکالی جاتی ہے سینے سے، یہ والی آواز جو ہے اس میں الف کی آواز نہیں ہے کہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ہا، جو آ کی آواز ہے وہ اس میں نہیں ہے، یہ صرف جو سانس کی آواز ہے ہا، یہ ہا کی آواز ہے. حمزہ الف کی آواز کی طرح ہے، اور یا عربی میں ایک ایسا حرف ہے کہ جو الف، واو اور یا، یہ نہ صرف یہ کہ یہ تین حروف نہ صرف یہ کہ اٹسیلف حروف ہیں بلکہ کبھی کبھار آواز کو بڑھانے میں بھی مدد دیتے ہیں. تو آج ہم نے حروف تہجی کے یہ سارے الفاظ کمپلیٹ کر لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت بہت تھینک یو.
اب میں گزارش کروں گا محمد جواد صاحب سے کہ وہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں ماشاء مولانا اس پر تفسیر بیان فرمائیں. اللہ بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. إنا أنزلناه في ليلة القدر ماشاء اللہ. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. احسنت جزاک اللہ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر جزاک اللہ. سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بڑی مہربانی. سرکار حجت الاسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تسلسل قائم رکھیں تفسیر انا انزلنا کی جو آپ نے شروع کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں بھی ثواب جاریہ میں شریک ہو گیا. ماشاءاللہ. اور بالخصوص میں محترمہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں تجوید کے قواعد کو پیش کر رہی ہیں. اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور خدا عالم آج کا جو بھی اس درس کا ثواب تو نے قرآن مجید کی روح سے معین و مقدر فرمایا ہے، بالخصوص سورہ قدر کی جو بار بار تلاوت کی جا رہی ہے اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کا جو بھی تو نے ثواب معین و مقدر فرمایا ہے، پروردگار وہ جتنے بھی مومنین آج کی مجلس میں تشریف فرما ہے ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرما الہی آمین. اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما آمین. اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین. جس مومنہ کے لیے دعا کی گئی ہے اللہ انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور سورہ قدر کے اصلی وارث حقیقی اس دنیا میں آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. خدا عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. الہی آمین. اور وارث جنت البقی
کا तुझे वास्ता है पालने वाले कि इस साल को साल तामीर जन्नत बकी करार फरमा रहमत या अरहमर राहिमीन। अज़ान ग्रामी, सूरह कद्र के बारे में मैं यहाँ तक आप हजरात की खिदमत में पहुँचा था कि सूरह कद्र से जो मुराद है यहाँ पर, तो वो सूरह कद्र में जो ये कहा गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको शब कद्र में नाजिल किया है। तो नाजिल होने की दो सूरतें मैंने आपकी खिदमत पेश की थी, एक नुज़ूल दफ़ी और एक नुज़ूल तदरीजी। नज़ूल दफ़ी के बारे में मैंने पेश किया था कि एक दफ़ा क़ल्ब पैगम्बर पर या लौह महफूज पर नाजिल हुआ और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैगम्बर इस्लाम पर आता रहा। नुज़ूल तदरीजी में यही है कि 23 साल जो पैगम्बर की ज़िंदगी थी, उसमें पैगम्बर के ऊपर जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत होती रही, वैसे वैसे आये करीमा नाजिल होती रही या सूरा नाजिल होता रहा। उसके बाद में आप हज़रात की खिदमत में यहाँ पहुँचा था कि मलाइका और रूह जो हैं वो अल्लाह की इजाज़त से नाजिल होते हैं। और छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस थी कि जिब्राईल मलाइका में से हैं और रूह जो है वो मलाइका से भी आज़म है और अल्लाह ने मलाइका और रूह को नाजिल फरमाया है। यहाँ तक हमारी तकरीर का खुलासा था। आज सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शब कद्र की रात है, जो इसमें तज़किरा किया गया है शब कद्र का, तो जो सारी की सारी नूर और रहमत, खैर और बरकत, सलामत और सआदत और हर लिहाज से जो बेनज़ीर रात है, वो शब कद्र की रात है। एक रवायत में आया है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, मौला से मालूम किया गया, मौला आप जानते हैं, आप ये बताइए कि शब कद्र कौन सी रात है? ये जो है आया 21वीं की है, 23वीं की है, 19वीं की है, कौन सी रात है? तो आपने फरमाया कैफला नारिफु वल मलाइकतु ततूफु बिना फीहा, हम ये बात कैसे ना जाने। अच्छा, ये एक फजीलत का गोशा भी है, मैं मुलाहिजा फरमाइएगा जरा, इसमें तफसीर के साथ साथ एक फजीलत का गोशा भी आया। इमाम ने इरशाद फरमाया, हम कैसे ना जानेंगे जबकि फरिश्ते इस रात हमारे गिर्द तवाफ करते हैं। यानी क्या बेहतरीन हदीस इमाम अलैहिस्सलाम की। यानी फरिश्ते भी अगर आते हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। तो इस दौर में जब शब कद्र आती है, तो इस दौर में इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, इसलिए कि वही अम्र इलाही भी हैं, वही हुक्म भी हैं, वही उलिल अम्र भी हैं, वही मनसब इमामत पर फाइज भी हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में एक वाक़या आया कि खुदा के कुछ फरिश्ते आपके पास आए और उन्हें बेटे के तवल्लुद की बशारत दी, यानी विलादत की जब जनाब इस्माइल की उन्हें बशारत दी थी, तो उन पर भी कुरान मजीद का एक लफ्ज़ नाजिल हुआ था। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया, जो लज्जत फरिश्तों के सलाम करने में मुझे आज आई है, वो लज्जत मुझे दुनिया में किसी और शय में नहीं आई। देखिए जरा सा और कीजिएगा, कितना बड़ा मकाम है अज़ान गिरामी। हजरत इब्राहीम इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों ने मुझे आकर जो सलाम किया है, मुझे जो लज्जत महसूस हुई है, मुझे जो लज्जत महसूस हुई है फरिश्तों के सलाम करने में, तो किसी और चीज में आज तक मुझे इतनी लज्जत महसूस नहीं हुई है। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला यहाँ किताबत के एतबार से पेश कर दूं, ताकि वो तफसीर भी हो जाएगी, मजलिस का रुख भी हो जाएगा, इसाले सवाब भी मरहूमीन का सभी का हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो ये है कि नबी और इमाम में बस यही फर्क है कि नबी के पास जब फरिश्ते आते हैं तो नबी को लज्जत महसूस होती है, और इमाम के पास जब फरिश्ते आते हैं तो फरिश्तों को इमाम की लज्जत महसूस होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। और खुद जनाब इब्राहीम इरशाद फरमाते हैं कि सारी दुनिया की लज्जतें भी उसके बराबर नहीं है जो लज्जत फरिश्तों के सलाम में आती है। अच्छा, मैं बगैर कहे, चूंकि खतीब हूं तो बगैर कहे जुमला
میں کیسے نہ پیش کروں. حضرت ابراہیم کے یہاں فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی لذت حاصل ہوئی ہے. اس فرشتے سے پوچھئے جو حسین کے گہوارے سے مس ہو کے جا رہا ہوگا اسے کتنی لذت حاصل ہو رہی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ ایک واہ. صلوات بولے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. واہ واہ. اب وہ روایت میں پھر اور کہا سورہ قدر کی فضیلت اور اس کی تفسیر میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کیا. جب نارے نمرود کی طرف آپ جا رہے تھے تو فرشتے آ کر آپ کو آ رہی آواز آپ حضرات کو جی میری؟ سلام بالکل کیا. بالکل بیسٹ. تو فرشتے آ کر جو ہے انہوں نے سلام کیا. تو جب فرشتوں نے سلام کیا تو ان پر آگ گلزار بن گئی، یعنی وہ نمرود کی آتش جو تھی آگ وہ گلزار بن گئی. تو عزیزان گرامی جب فرشتے آتے ہیں تو آگ گلزار بن جاتی ہے. اب کس قدر وہ شب قدر مبارک ہوگی کہ جہاں مومنین کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ان کے لیے آتش دوزخ کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور آتش دوزخ سے انہیں سلامتی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی ملاحظہ یہ فرمائیے گا شب قدر کی اتنی برکتیں اور اتنی عظمتیں ہیں کہ وہاں نارے نمرود کو گلزار کر رہے تھے اور جب مومنین کے لیے تقدیر لکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پر مومنین کے لیے آتش جہنم کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، یعنی آتش جہنم سے مومنین کو دور کر رہے ہیں اور جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ایک درود پڑھے محمد بہت اہمیت ہے شب قدر کی. اب شب قدر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ملائکہ تشریف لاتے ہیں اور امام کے اذن سے شب قدر کٹ جا رہی ہے کچھ آواز کٹ رہی ہے. جی فریز ہو گئی کے بعد کیا بات ہے. بل محمد وآل محمد صلوات. قبلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تصویر بھی فریز ہو گئی نا جی تصویر فریز ہو گئی ہے. کنیکشن ہی فریز. انشاءاللہ اسی سورہ قدر کو انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں آگے بڑھائیں گے. بہت مفصل ہے اور قبلہ کے پاس اتنا مواد ہے کہ یہ پورا سیمسٹر چلے تو بھی یہ پورا ختم نہیں ہوگا. ان سے ماشاء اللہ سے اتنا علم رکھتے ہیں اور ہم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے زحمت اٹھا کر اس کلاس میں آپ تشریف لائے اور ثواب دارین. قبلہ آپ ٹھیک ہو گئے؟ آپ ہی کے انتظار میں تھے سرکار. نہیں میں تو پتہ نہیں کیوں میں آٹو ڈسکنیکٹ ہوا ہوں آج، مجھے پتہ نہیں اور پھر سے میں جوائن ہوا ہوں. اسی وجہ سے یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فریز ہو گئے تھے اور آواز نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو آئندہ آپ کی اجازت پر، اور ابھی بھی آپ شروع کر سکتے ہیں چاہو تو، مگر نہیں آئندہ بس ہمارا چونکہ وقت جو ہے مومنین کا زیادہ نہیں لینا چاہیے. اب آئندہ ہم بتائیں گے شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. کہا جاتا بس ہے ہمارا جو وقت اللہ بڑا پورا مفصل ہو کریں گیا. گے. بہت بہت جی شکریہ آپ کا. آئندہ ہفتوں میں بس ایک التماس کروں گا میں آپ حضرات سے، وہ یہ کہ ایک بار سورہ الحمد اور ایک بار سورہ قدر کی تلاوت فرما کر جتنے مومنین ہمارے یہاں آج کے درس میں شامل ہیں سب کے مرحومین کی روح کو احسان فرما دیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہترین ذخیرہ آخرت مومنین کے ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی ليلة القدر ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد اللہ تمام مرحومین کی روح کو اصال فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام الہی آمین، علیکم الہی آمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو اللہم مچ. صلی اللہ شب جزائے جمعہ خیر دے بہت سب پھر کو. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سب حضرات. انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا حافظ، فی خدا امان اللہ. حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بہت ماشاء اللہ.